اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کر رہی تھی سعودی عرب کے حوالے سے، اس کے بعد چائنا کے دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں، اور چائنا کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی ایمبیسی کا عملہ ہی موجود تھا، اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا۔ اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سا ایشو بنایا۔ ہم ویسے بہت سارے، چائنا ہو یا سعودیہ ہو، ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے، اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچھ جاتے ہیں، ہم بھی جائیں تو وہ بھی بچھ جاتے ہیں، وہ آئے تو ہم بھی بچھ جاتے ہیں۔ اس دفعہ جب وہ نہیں بچھے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا، اور ہمیں اپنی بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ مجھے ایک بات بھٹی صاحب، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت ہی ہے نا؟ جی جی، اور ہم اپنے سب سے بڑے دوست، اور معیشت سے بھی بڑا مسئلہ یہ حکومت نہیں، معیشت ہے۔ ہماری حکومت کا وزیر خارجہ ان کی سیکنڈ موسٹ پاورفل شخصیت سے ملنے گیا ہے، یار نہ فنانس کا بندہ ساتھ ہے نہ سی پیک کا بندہ ساتھ ہے، تو ہم کیا لینے گئے ہیں؟ آمد کا موسم ایسے بھی ختم ہو گیا ہے، تو ہم لینے کیا گئے ہیں وہاں پہ؟ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک تو گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں، یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ سے مراد یعنی ہم لوگ سارے، ہم لوگ گھبرانا نہیں، آپ نے ویسے میرا نام نہیں لیا، کہنا مجھے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ان کا کوئی اعلیٰ حکام اگر انہوں نے نہیں آئے یا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے، دیکھیں ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک، چلیں وہ نہیں وہ اور بھی لوگ تھے ہمارے اپنے وہاں ایمبیسی کے، ہماری ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں پہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر نہیں آئے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ چائنیز جلدی سو جاتے ہوں گے، وزیر خارجہ لے ایسے یار ہے جنا گھر، چلے وہ پھر اس وقت کہیں آرام فرما رہے ہوں گے یا کوئی اور ضروری کام کر رہے ہوں گے، انہوں نے صرف ہمارے سے تو نہیں ملنا، چائنا سپر پاور ہے، اکنامک پاور ہے، وہ کسی اور سے بھی میٹنگ ہو سکتا کر رہے ہوں، یا وہ اپنے صدر سے مشورہ کر رہے ہوں۔ میں نے کچھ دیر کے بعد وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان سے، ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بھی 2 بجے اٹھتے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، چائنا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اتنی بڑی سپر پاور ہے تو وہ نہیں، چائنا جی وہ صبح 4:30 5 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا ہوں ماضی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ دورے پہ، تو وہ تو صبح 5:30 6 بجے اٹھے ہوتے ہیں، سارے ریڈی ہوئے ہوتے ہیں، کوٹ پینٹ پہن کے ہمارے سے بھی پہلے تیار ہو جاتے ہیں۔ نماز ظاہر ہے انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن وہ صبح منہ دھیرے اٹھ جاتے ہیں، بالکل سارے وہ واک کرتے ہیں، سیرے کرتے ہیں۔ ممکن نہیں تو پھر کیوں نہیں آئے؟ ہاں جی، وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بات آپ نے جو کہی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ وزیر خارجہ صاحب چائنا جو ہے جی کسی کو بھی لے کے نہیں گئے۔ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے، مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ چونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی پردہ داری بھی ہوتی ہے، جو ہم نہیں بتانا چاہتے کئی لوگوں کو یا کئی دوستوں کو، تو پھر ہم نے ان سے بالا بالا کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم کچھ چیزیں ایسی بالا بالا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے ایسے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، یا ہم ان سے گائیڈ لائنز لے لیتے ہیں، پرچیاں لے لیتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم اس پہ موضوع پہ بھی بات کر لیں گے، یا ایگزم بینک جو بینکار ہیں ان کی جو انہوں نے قرضے ورزے دیے ہیں ہمیں، ان سے وہ معاملہ ضرور وہ اٹھائیں گے جی کہ ہم اتنے زیادہ اپنی پیمنٹ سٹاک اپ نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ، اگر وہ تیار ہے تو اس کو چلا دیں۔ 2 سال تو ہو گئے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جی، 2.5 سال ہو گئے تقریباً اس کو مکمل ہوئے۔ ہماری مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہمارا جھنڈا پاکستان میں ہی جو ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہو گیا ہے، تو ہم باہر جا کے کیا کریں گے؟ اب مسئلہ یہ جی کہ ہم ایک طرف سعودی عرب سے بھٹی صاحب یار غلط گل ہے، دیکھو دفتر پاؤں کے ساتھ کھول کے آپ ہمیں ٹک ٹاک بنانے جی بالکل ایسے ہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ میرا مطلب ہے آپ زیادہ الیبوریٹ کر دیتے ہیں، میں نے تو مخصوص الفاظ میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ آپ نے زیادہ کہہ دیا، چلیں ہم نے جھنڈا یہاں اس کو نہیں قدر کی، تو باقی تو دیکھیں رضی صاحب، جب میں اپنی عزت اپنے گھر میں نہیں نہ کرواؤں گا، بالکل ٹھیک ہے، باہر سے مجھے کسی نے آ کے نہیں عزت دینی ہے، یہ سمپل سی بات یہ ہے۔ فیر انف 2 بہت بڑے بڑے تبصرہ نگار جو پاکستان کے ہیں ان کا نقطہ نظر آ گیا ہے، سانو پتہ ہے کہ ایسی کی کار رہے ہیں؟ 2008 میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ متعارف ہوئے تھے بطور وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی گیلانی حکومت میں، جب زرداری حکومت تھی، پھر انہیں فارغ کر دیا گیا، فارغ کیا گیا، ان سے بلنڈر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اچھا پھر آ گیا ہے ربانی کھار کا دور۔ اب میرا جو پس منظر بتانے کا مقصد ہے پیش منظر پہ آنے کی وجہ کہ اب پھر شاہ محمود قریشی ہیں، میں تو بڑے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، میں بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ
نہیں سنبھالی گئی. اول تو وزارت خارجہ ون مین شو نہیں ہوتا, کسی بھی حکومت کی پوری پالیسی ہوتی ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ آپ کی اکنامکس ٹھیک ہے, آپ گھر سے کھاتے ہیں تو سارے بلاک آپ کو رکھنا چاہتے ہیں, آپ بھوکے ننگے ہیں, آپ ضرورت مند ہیں, آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ پیراسائٹ ہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا. کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیولی صحیح. اب مجھے تو جانا لگتا ہے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کا, نہ جائیں تو وہ الگ بات ہے. یہیں بیٹھ کے جب میں نے کہا تھا نا کہ مجھے مرزا صاحب کا جانا لگتا ہے, تو دونوں بٹی حضرات جو ہے نا یہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے, یار آپ روز یہ بات کرتے ہو. تو اگر آپ دیکھیں اصولی ان کا بھی جانا بنتا ہے. آپ اکیلے رہ گئے ہیں. کہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایران اور سعودیہ کی صلح کروائیں گے, اور کہاں آج آپ پہ شک کیا. آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ جس سے مرضی بگاڑ لیں, چاہے آپ نے سعودیہ سے بگاڑی ہے, نہیں بگاڑی, معافی مانگ لی ہے, نہیں مانگ لی, 2 سال سے آپ سی پیک کو بھولے ہوئے ہیں اور نیب پیکجز چل رہا ہے. نیب پیکجز میں آپ ساری وزارتیں جو خارجہ اسے بھولے ہوئے تھے, جس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. رضی, میں, آپ, عمار مسعود اور ممتاز بٹی, ارسلان بٹی, ہم فیل ہو گئے ہیں خارجہ پالیسی میں. دیکھیں ملک فیل ہو گیا نا, اور فیل کرنے والا کون ہے؟ ایک ہم نہیں نام لیتے بڑے صاحب کا, مجھے پتا ہے کہ بڑے صاحب کی اتنی نہیں مانتے شاہ محمود قریشی صاحب. پتہ نہیں وہ ہم سے یعنی پاکستان سے کس بات کا دکھ لے رہے ہیں. ارسلان نامی شخص نے, کسی نے, آزاد امیدوار نے انہیں ہرایا تھا, وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے تو وہ وزیر خارجہ بن گئے. اب ضرورت ہی سمر کیا. دیکھیں قیادت کسے کہتی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا قیادت بند گلی سے راستہ بنا لیتی ہے. ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا, ہمیں سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا. پچھلی 2 کرپٹ حکومتیں جنہیں یہ کرپٹ کہتے ہیں, وہ ان کو ان کی جولی میں سی پیک بھی دے کر کے گئے ہیں, وہ سعودیہ بھی دے کر کے گئے تھے, وہ چائنا بھی دے کر کے گئے تھے, اور امریکہ بھی دے کر کے گئے تھے. اب ان سے وہ بھی سارے رفتہ جو چودھری تھے بین الاقوامی برادری میں, جو چودھری ہیں, وہ بکھر رہے ہیں. تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ ضربے تقسیمیں دے کہ آپ کہیں یوں ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کے وزیر خارجہ صاحب کو, آپ کے وزیر اعظم صاحب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور اس کو استعمال کریں. اگر استعمال نہیں کریں گے, دیکھیں کشمیر پالیسی ہماری ٹوٹلی فیل ہو گئی. ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے جو یار میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پھر آپ بٹی سے تبصرہ لیجئے گا, یہ لاہور والے بٹی سے. یار جن کے پاس اتنا بڑا صوبہ آیا, جنہوں نے صوبے کے پورے سسٹم کا دڑن تختہ کروا دیا, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر اور خارجہ پالیسی پہ کچھ کر سکیں گے؟ اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہے. اکیلے رہ گئے ہیں ہم. بھٹی صاحب انہوں نے تو بالکل ہی یہ چارج شیٹ ہی کر دیا ویسے حکومت کو. پھر اس میں ہم نے کوشش بہت کی امریکن بلاک کی طرف جانے کی, لیکن امریکہ کا اب ہم میں وہ انٹرسٹ نہیں رہا. اور جس طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی اب اس طرف کچھ رجوع کیا ہے اسرائیل کی طرف, اور وہ امریکہ کے کہنے پہ اس پہ مزید بات ہو بھی سکتی ہے. تو اگر ہم اس بلاک میں رہتے ہیں تو ہمیں شاید اس سٹیج پر جانا پڑے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کی جس طرح پرورش کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم یہ اس طرح کی بات نہیں سن سکتے. دوسری طرف چائنا بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. جو آپ نے پنجابی میں ایک بات کہی شروع میں کہ ہمیں ذرا بےزتی جی محسوس ہوتی ہے, وہ محسوس نہیں ہوتی, وہ بنیادی طور پر بےزتی کی بات ہے. اور یہ سفارت خانوں میں استقبال نہیں ہوتا جب کوئی اس لیول کے لوگ جاتے ہیں. ان کا اگر آپ نے گرم جوشی دکھانی ہو تو آپ پبلکلی دکھاتے ہیں. میرے خیال میں نا ہم دونوں طرف بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے.